کہ ایک منظم مذہبی سیاسی جو جدوجہد مختلف جماعتیں کر رہی ہیں، لیکن پاکستان میں وہ ابھی تک کامیاب کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ سوال جو ہے وہ یقیناً ایک اچھا سوال اس بنیاد پر بنتا ہے کہ ہم تمام انسان اپنے تمام کاموں کا جائزہ اسی سوال کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ ایک طالب علم امتحان میں فیل ہو جائے تو اس کے ماں باپ اس سے کہتے ہیں کہ بچے بیٹھ کے ذرا غور کرو کہ فیل ہونے کی وجہ کیا تھی، تمہاری تیاری ٹھیک نہیں تھی، سوال آؤٹ آف سلیبس آ گیا ہے، اس موقع پر کوئی ایسی بیماری آ گئی تھی، یا کسی نے تمہارے ساتھ کرپشن کی ہے، کوئی گھپلا ہو گیا ہے، بیٹھ کے سوچو۔ بیٹھ کے سوچنا در حقیقت اس خرابی، ناکامی کے سبب کو تلاش کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور جسے سبب مل جائے پھر اس سبب کا علاج کیا جاتا ہے۔ طالب علم کو اندازہ ہو جائے اور آپ کا، میرا بیٹا بیٹی وہ یہ کہہ دے کہ بابا میں صحیح طور پر پڑھ نہیں پایا تھا، تب پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دونوں پھر یہ اقرار کرتے ہیں کہ اچھا اب ہم تمہیں وقت دیتے ہیں، آئندہ تم نے اس کام میں، اس معاملے میں کوتاہی نہیں برتنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسی چھوٹی سی بات کو، اس چھوٹے سے معاملے کو لے کر اس کا دائرہ بڑا کر دیں تو ہم اسلام کو ملک میں ایک منظم قوت کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہمیں اب غور کرنا ہے کہ ہم صرف دیکھنا چاہتے ہیں یا واقعی ہم نے دیکھنے کے لیے وہ تمام تقاضے پورے کیے کہ جو پورے ہونے چاہیے تھے۔ اب اس میں 1 2 3 4 5 6 10 15 قسم کی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، اور اس میں سے پھر پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ 1 2 کام تو ہم کرتے رہے، لیکن یہ 10 12 کام ہم نہیں کر پائے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں ناکامی اٹھانا پڑی۔ کام تو ہر جہت اور ہمہ جہت ہونا چاہیے نا، ہر پہلو سے۔ آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ہر چیز اس کے بارے میں اپنے سامنے رکھ کر، بازار کیسا ہے، منڈی کیسی ہے، ڈیمانڈ کیسی ہے، سامان کیسا ہے، بیچنا کس طریقے سے ہے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد پھر اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنا بڑا عظیم الشان کام جو رسولوں اور نبیوں کا کام رہا ہے، اسلام کو غالب کرنا، یہ کوئی معمولی سا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ تو اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر پھر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہم نے اس کے تقاضے پورے کیے کہ نہیں کیے۔ دیکھیے، ایک درجے میں تو یہ کام ہوتا رہا اور اب بھی ہو رہا ہے، اور وہ ہے کہ اسلام کو غالب آنا چاہیے، اسلام منظم ہونا چاہیے، اسلامی حکومت قائم ہونی چاہیے۔ یعنی یہ ایک شور ہے، ایک نعرہ ہے، ایک پیغام ہے، ایک دعوت ہے جو مسلسل مختلف طریقوں سے پھیلائی جا رہی ہے۔ لیکن خود اسلام کیا ہے جس کو آپ اور ہم غالب کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اسلام کیا ہے؟ اس کے بارے میں کتنی محنت ہوئی ہے؟ تو اگر غیر جانبدار ہو کر، دیانتداری کے ساتھ اپنے اندر جھانک کر ہم سوال کریں گے تو اسلام کیا ہے، ایک غالب اکثریت اس کو نہیں جانتی۔ کیونکہ اسلام کیا ہے، اس کے 2 بڑے مرکز ہیں، ایک قرآن مجید اللہ کا کلام، اور ایک اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ قرآن کا علم کتنے لوگوں کو ہے اور سیرت کا علم کتنے لوگوں کو ہے؟ کیا قرآن ہمارے نصاب کا حصہ ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں بچوں کو پڑھا دیا گیا؟ کیا قرآن کی تمام معلومات سے اچھے اچھے دینی گھرانے کے لوگ واقف ہیں، نوجوان ان کے واقف ہیں؟ حتیٰ کہ جن مذہبی اور سیاسی جماعتوں کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی غالب اکثریت قرآن مجید کو سمپل سادہ ترجمے سے نہیں جانتی۔ اس کی تفسیریں تو بہت بات کی بات ہیں، اس کی گہرائیاں تو بہت بات کی بات ہیں۔ تو جب وہ نہیں ہے تو پھر بات کیسے آگے بڑھے گی؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک موقع پر پڑھتے ہوئے سیدنا علی علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، تو ان کے پاس ایک شخص آیا اپنے بیٹے کو لے کر اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، فرزدق اس کا نام ہے، بہت بڑا شاعر عربی دنیا کا، اور اموی اور اسلامی دور کا بڑا
شاعر اموی دور کا زیادہ تھا. فرزدق یہ میرا بیٹا ہے، یہ شعر کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے صلاحیت دی ہے تو آپ اس کی کوئی رہنمائی فرمائیں. سیدنا علی فرماتے ہیں کہ کیا اس نے قرآن یاد کر لیا ہے؟ ایک عرب دوسرے عرب سے یہ کہہ رہا ہے کہ کیا اس نے قرآن یاد کر لیا ہے؟ تو والد نے کہا کہ نہیں، ابھی تو قرآن نہیں یاد کیا. تو سیدنا علی فرماتے ہیں کہ جاؤ پہلے سے قرآن یاد کراؤ. جب یہ قرآن یاد کر لے گا تو پھر میں شعر کے بارے میں سے سمجھاؤں گا کہ اس کی نزاکتیں کیا ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن تو پہلا مرکز ہے، پہلی بنیاد ہے جس میں حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے، یہ بنیادی باتیں اس کے اندر موجود ہیں. جب ہم اس قرآن سے نہیں پوچھتے اور ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ بس دائیں بائیں سے جو بھی ہمیں بتائے گا کہ یہ اسلام کہتا ہے اور ہم اس کو مان لیں گے، تو گویا کہ ہم نے اس پہلے حق ہی کو ادا نہیں کیا. دوسرا، چلے ہم یہ تصور کر لیتے ہیں اور یہ گمان کر لیتے ہیں کہ جناب ہمیں حلال حرام کا تو پتہ ہی ہے، ہم جائز ناجائز کے بارے میں جانتے ہیں. لیکن جب آپ کسی نظام کو منظم طریقے سے قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے تقاضے پھر مزید بڑھ جاتے ہیں. ایک شخص نے ایف ایس سی کر لیا ہے، ایف ایس سی میں اس نے فزکس بھی پڑھ لی، بایولوجی بھی پڑھ لی، کیمسٹری بھی پڑھ لی، لیکن کیا کسی ایف ایس سی پاس اسٹوڈنٹ کو کسی ہاسپٹل میں ڈاکٹر کی جاب مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی. حالانکہ وہ بایولوجی میں وہ بنیادی باتیں جو انسانی جسم سے متعلق ہیں وہ پڑھ چکا ہے، کچھ بیماریوں کے بارے میں بھی جان چکا ہے، نقصان اور فائدے کی بھی کچھ باتیں اس نے سیکھ لی ہوں گی. لیکن اسے ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر بننے کے لیے اسے اس میڈیکل سائنس میں مہارت حاصل کرنی ہے. مہارت کرنے کے لیے مزید 5 سال پڑھنا پڑے گا، مزید 2 سال پریکٹس کرنا پڑے گی، پھر کسی ہاسپٹل میں اسے ڈاکٹر لگایا جا سکتا ہے. معلم اپنے سبجیکٹ میں ماسٹر کر لیا ہے، کہا جاتا ہے کہ نہیں جناب اب ماسٹر کافی نہیں ہے، اب ایم فل کرو. ایم فل بھی کرو گے تو صرف لیکچرر بن سکو گے، آگے بڑھنا ہے تو پی ایچ ڈی کرو، مزید آگے بڑھنا ہے تو ریسرچ کرو. دنیا کا طریقہ تو یہی ہے. تو ایک منظم اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے کیا یہ منظم جد و جہد دینی مدارس، اسلامی جماعتیں، سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں کہ اسلام کا معاشی نظام ایک مکمل ڈھانچے کے طور پر کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ اسلام کا سیاسی نظام کن اصولوں، کن بنیادوں پر قائم کریں گے اور ہم کن کن سٹیپس کو اختیار کریں گے تو پھر وہاں جا کے کامیاب ہو جائیں گے؟ پاکستان میں ہم میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں. میڈیا میں کیا کرنا چاہیے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس میں جائز ناجائز کیا ہے، اس کی مہارت کیا ہے. ہر میدان میں آپ ایک مکمل اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں تو پھر قرآن یہ بتاتا ہے کہ ہر شعبے کے ماہرین آپ کے پاس ہونے چاہیے. رسالت مآب کی سیرت بتاتی ہے کہ ہر شعبے کے ماہرین آپ کے پاس ہونے چاہیے. تو وہ تو یہ کام کیا نہیں. دیکھیے موجودہ حکومت بھی، ہم کسی سیاسی جماعت کے حوالے سے بات نہیں کرتے، لیکن صرف بات کو سمجھنے کے لیے موجودہ حکومت بھی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ 20 سال سٹرگل کرنے کے بعد ہم اقتدار تک پہنچے ہیں. لیکن 20 سال تک سٹرگل کیا کی ہے؟ صرف ووٹ حاصل کرنے کا طریقہ، صرف بھاگ دوڑ، نعرے، جلسے، جلوس، کانفرنس، یہ کر لیا وہ کر لیا. گویا کہ ساری سٹرگل ایک خاص جگہ تک پہنچنے کے لیے تھی. اس جگہ پہنچنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ خالی ہاتھ ہیں، کسی بھی شعبے کے ماہرین موجود نہیں ہیں، اس لیے کوئی بھی ڈھنگ کا فیصلہ نہیں ہو رہا. تو اسی بنیاد پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہم اسلامی نظام کو منظم قوت کے طور پر دیکھنا ضرور چاہتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں ہم نے کام نہیں کیا ہے. اور اب وہ وقت قریب آ چکا ہے، قریب کیا بالکل سر سے بہت سارا وقت گزر چکا، اور اب ہم جس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، اگر اب بھی یہ کام نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت فیصلوں کا انتظار کریں. اور سخت فیصلہ کب آتا ہے؟ کہ جب لوگ اللہ کی بات کو نظر انداز کر دیں، رسول کی بات کو نظر انداز کر دیں،
پھر ایسی بگڑی ہوئی قوموں کو سمجھانے کے لیے 20 سال تک افغانستان کو تباہ ہونا پڑتا ہے، عراق کو تباہ ہونا پڑتا ہے، یمن کو تباہ ہونا پڑتا ہے. یعنی پھر اللہ تعالیٰ خیر کی اگر کوئی صورت دکھا بھی رہا ہے تو خیر کی اس صورت کو دیکھنے سے پہلے ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں، کتنی لاشیں گریں، کتنے شہر برباد ہوئے، کتنے گاؤں اور کتنی نسلیں ختم ہو گئیں. کیا ہم بھی اس انتظار میں ہیں کہ پاکستان میں بھی وہی حال ہو جائے کہ پنڈی کھنڈر بن جائے، لاہور ویرانہ بن جائے، انسانوں کی لاشیں گننے میں نہ آئیں؟ کیا اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں. اس لیے جب کسی بھی جگہ پر اس طرح کی صورتحال سامنے آ جائے تو عقل مندوں کو پریشان ہو جانا چاہیے. تحریکی جماعتوں کو اور اسلامی اور سیاسی جماعتوں کو خبردار کرنے کے لیے پریشان ہو جانا چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ اگر اب نہ سنبھلے تو پھر زمین قدموں سے کھینچ لی جائے گی. اس لیے حقیقت میں ہم نے اس کے لیے باقاعدہ منظم طریقے سے جو کوشش کرنا چاہیے تھی وہ نہیں کی.